بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الوارث الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرت حاجی حافظ سید وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ کا شجرہ نسب بکمال صحت پنجتن پاک سے ملتا ہے۔ آپ کا نسب نامہ یہ ہے: حضرت حافظ حاجی سید وارث علی شاہ ابن حافظ حکیم سید قربان علی شاہ ابن سید سلامت علی شاہ ابن سید کرم اللہ ابن میران سید احمد ابن سید عبدالاحد ابن سید عمر نور ابن سید زین العابدین ابن سید عمر شاہ ابن سید عبدالواحد ابن سید عبدالاحد ابن سید مخدوم علاء الدین اعلیٰ بزرگ ابن سید عز الدین ابن سید اشرف ابی طالب ابن سید محمد محروق بن سید ابوالقاسم بن سید علی عسکری بن سید حضرت سید ابو محمد بن سید محمد جعفر بن سید محمد مہدی بن سید علی رضا بن سید قاسم حمزہ بن موسیٰ کاظم علیہ السلام بن حضرت سید امام جعفر صادق علیہ السلام بن حضرت امام باقر علیہ السلام بن حضرت زین العابدین علیہ السلام بن حضرت سید امام حسین علیہ السلام بن حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام شوہر نامدار حضرت سیدۃ النساء العالمین فاطمہ زہرا بطور صلوات اللہ وسلامہ۔ الوارث خدائے برتر کا نام ہے اور اس کے معنی ہیں فنائے دو عالم کے بعد قائم رہنے والا۔ انا نحیی و نمیت و نحن الوارثون، یعنی اس میں شک نہیں ہے کہ ہم ہی زندہ رکھتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہیں۔ ہماری بقائے دائمی ہے، اول وارث ہے اور آخر بھی وارث ہے، اور چونکہ ذات وارث ہی جملہ صفات کا موصوف بھی ہے اور صفت کا موصوف سے جدا ہونا محال ہے۔ حضور سید وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ نے ارشاد فرمایا کہ تسلیم و رضا حضرت بی بی فاطمہ علیہ اور حضرت بی بی فاطمہ صلوات اللہ وسلامہ اور دونوں صاحبزادوں کا حصہ ہے، اور فرمایا الزام کے طریقے کے سلسلے میں تسلیم رضا کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ مشکل بہت ہے، اس کو سب نے چھوڑ دیا ہے، بی بی فاطمہ سے ہے، تسلیم رضا انہی سے ہے۔ اور مشائخ الزام کے طریقوں کے نسبت فرمایا وہ طریقے انتظامی، اگر انتظام نہ ہو تو سب کھیل بگڑ جائے، سب ایک ہی سے ہو جائے۔ اور فرمایا حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک رضائے معشوق کے لیے تمام خاندان کو میدان کربلا میں شہید کرا دیا۔ کوئی کیا سمجھ سکتا ہے رمز عاشقی و معشوقی نازک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عشق جس کسی کو ملا ہے پنجتن پاک سے ملا ہے، اور فرمایا عاشقی ایک ملامت ہے، انسان دین دنیا سے گزر جاتا اور فراق میں مر جاتا ہے، اسی فراق میں تو مزہ ہے ورنہ پھر کچھ نہیں ہے۔ اور فرمایا معشوق کا ترسانا اور حجاب و عتاب کرنا ہی تو رحم و فضل ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور فرمایا معرفت کسبی چیز نہیں ہے، محض وہ بھی ہے جس کو خداوند کریم اپنی معرفت بخشے، کسی کا اجارہ نہیں ہے۔
اور فرمایا جس نے جان قربان نہ کیا وہ عاشق نہیں ہے۔ لیلا کے ہزاروں اور یوسف کے لاکھوں چاہنے والے تھے، مگر یہ مجنوں اور زلیخا ہی کا حصہ تھا۔ بس جس کا حصہ ہوتا ہے وہی پاتا ہے۔ اور فرمایا علم اور چیز ہے، عشق اور چیز ہے۔ جہاں عشق آ جائے وہاں علم و عقل کا کام نہیں ہے۔ اور فرمایا عشق میں ترک ہی ترک ہے، ترک دنیا، ترک عقبہ، ترک مولا، ترک اور اپنا فراق۔ اور فرمایا منزل عشق میں ذات صفات ہو جاتی ہے اور صفت ذات۔ اور فرمایا خیال میں صورت معشوق کو نقش کرنا چاہیے، جو صورت نقش ہو گئی وہی بعد مرگ بھی قائم رہتی ہے، بلکہ اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوتا ہے۔ اور فرمایا عاشق جس خیال میں مرتا ہے وہی خیال اس کا حشر و نشر، قیامت، دوزخ و بہشت ہے، بلکہ کثرت جذب عشق میں خود وہی ہو جاتا ہے۔ جس کو عشق محبت نہیں وہ اس کو نہیں سمجھ سکتا اور نہ اس راہ میں چل سکتا ہے۔ اور فرمایا محبت میں کفر اسلام سے غرض نہیں، اس میں شریعت کو کچھ دخل نہیں ہے۔ اور فرمایا جو کچھ عاشق معشوق کی نسبت کہے وہ بجا و درست ہے، اور جو کچھ تعظیم کرے وہ سزاوار ہے۔ جو معشوق عاشق کی نسبت کہے وہ مقام رضا و تسلیم عاشق کو چارہ نہیں۔ اور فرمایا عاشق اپنے معشوق کی جو تعریف کرے وہ سب درست ہے، وہ گنہگار نہیں ہے، اس پر عذاب و ثواب نہیں ہے۔ لیلا را بچشم مجنوں باید دیدہ بس دوسرا وہ آنکھ نہیں پا سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چرواہے کو اپنی شریعت کی روح سے منع کیا تھا، سو ناپسند ہوا اور اس کا وہی خلاف شرع کرنا پسند ہوا، اس کو دل سے تعلق ہے۔ اور فرمایا لا الہ الا اللہ زبانی کہنا اور ضرب لگانا اور بات ہے، بے دیکھے کسی چیز کا خیال محال ہے، دیکھ کے عاشق ہونا ممکن، اور جب کوئی کسی کا عاشق ہوتا ہے تو اس کی کوئی سانس معشوق کی یاد سے خالی نہیں جاتی۔ عاشق کی سانس بلا کسب و ذکر عبادت ہے۔ اور فرمایا عاشق غافل نہیں سمجھا جا سکتا، عاشق کی یہی نماز ہے اور یہی روزہ ہے۔ اور فرمایا عشق وہ بھی ہے جو کسب سے حاصل نہیں ہوتا۔ اور فرمایا عاشق کو خدا معشوق کی صورت میں ملتا ہے۔ اور فرمایا فقیر کم مشائخ زیادہ ہوتے ہیں، چونکہ منزل عشق سخت دشوار گزار ہے، اس لیے طالب اس راستے کو مشکل سے پسند کرتے ہیں۔ اور فرمایا منزل عشق ذکر و اشغال سے برتر ہے جو کسب ہے، اور میں مذہب عشق رکھتا ہوں۔ ایک مرتبہ سرکار عالم پناہ وارث پیتے پور میں رونق افروز تھے۔ آپ کے خدام، فقراء، خرقہ پوش مریدین ایک مقام پر بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور آپ کے محامد و محاسن و اخلاق و صفات پر باہم اظہار خیال کر رہے کہ یہ موضوع زیر بحث آ گیا کہ آپ سب سے جداگانہ اور جدید طریق سے بیعت لیتے ہیں اور یہ الفاظ کہلواتے ہیں: ہاتھ پکڑتا ہوں پیر کا، پنجتن پاک کا، خدا رسول کا۔ اس میں کیا راز و رمز فقیری ہے؟ دیگر پیران طریقت اس قسم کا الفاظ اس ترتیب سے نہیں کہلواتے ہیں، چنانچہ ان الفاظ کی تشریح میں تاویلات بیان ہو رہی تھیں اور سب اپنی اپنی سمجھ کے مطابق شرح کر رہے تھے۔
حضرت مقصود علی شاوارسی جو ایک مست و مدہوش بزرگ تھے، ایک گوشے میں خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ جب بحث کو طول ہوا تو ان لوگوں نے کہا، حضرت آپ کیوں خاموش ہیں؟ آپ بھی رائے کا اظہار کیجیے۔ شاہ صاحب نے فرمایا، لفظ خدا سے اقرار وحدانیت، لفظ رسول سے تصدیق رسالت اور پنجتن پاس سے اعتقاد بالتطہیر، اور اس میں حضرت سیدۃ النساء خاتون جنت کا واسطہ شفاعت متضمن ہے۔ جس شیخ کو فیض روحانی خاتون جنت سے ہوتا ہے وہی عورت کی ہدایت کا مجاز ہے، اور اس کا اثر ہدایت عرفان عورت کے قلوب پر پڑتا۔ اس تقریر پر گفتگو کا خاتمہ ہو گیا۔ جب بارگاہ عالی میں سب حاضر ہوئے تو حضور شہنشاہ عالم پناہ نے بحالت کیفیت نہایت کے لہجے میں فرمایا کہ ہم پنجتنی ہیں، ہم پنجتنی ہیں، مقصود سچ کہتا ہے۔ مقصود علی صاحب سے آپ نے فرمایا، مقصود علی، تم نے سنا ہے کہ من کان فی ھذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، کہ جس نے یہاں نہیں دیکھا وہاں بھی دید سے محروم رہے گا۔ اور دید کی تعریف یہ ہے کہ قلب کی آنکھ سے بے حجاب مشاہدہ ہو، کیونکہ ظاہری اجزاء جسمانی و آلات بشری میں شامل ہونے کے لحاظ سے خلق کو دیکھتی ہے، اور باطنی آنکھ چونکہ صفت بصیر سے موصوف ہے جو صفات الہی میں مخصوص صفت ہے، اس لیے وہ انوار حق کو دیکھتی ہے۔ اور انسان جب حقیقت کے رموز معنی کو دیکھتا ہے تب اس کا یقین کامل ہوتا ہے، جو تصدیق کا پہلا زینہ ہے، اور اس کو ودیت بالواسطہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ مرید کی یہ کامیابی پیر کی عنایت پر موقوف ہے۔ حضور عالم پناہ وارث نے فرمایا، پیر کی صورت میں خدا ملتا، جو پیر کی شکل ہے یہی سب کچھ ہے۔ پیر کی ذات میں فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کا مرتبہ مل جاتا ہے۔ تمثیل میں مولانا روم کا یہ شعر پڑھا، چونکہ ذات پیرا کردی قبول، ہم خدا در ذاتش آمد ہم رسول ترجمہ، جس نے پیر کی ذات کو قبول کر لیا اس نے خدا رسول دونوں کو پا لیا۔ چند ارشادات برائے مرید یہ ہیں، جس مرید کو اپنے ہر اعتقاد سے زیادہ پیر سے عقیدت ہوتی ہے اس کا پیر غیبت میں اس کا محافظ ہوتا ہے۔ اور فرمایا، مرید مثل بیمار کے ہیں، پیر بمنزل طبیب کے ہوتا، اور قاعدہ ہے کہ جو بیمار طبیب کی ہدایتوں پر عمل کرتا اس کو شفا جلدی ملتی ہے۔ اور فرمایا، مرید کا مرکز تسلیم و محبت ہے، جو اس سے ہٹ گیا وہ خراب، اور جو قائم رہا کامیاب ہوا۔ اور فرمایا، مرید کے واسطے پہلی شرط یہ ہے کہ جو حدود پیر نے اس کے لیے تجویز کیے ہیں اس کے باہر قدم نہ رکھے۔ اور فرمایا، مرید اس طرح پیر سے ملے جس طرح قطرہ دریا سے مل جاتا، اور جب تک نہیں ملتا ہے اس کا نام قطرہ ہوتا، اور جب مل جاتا ہے تو اسی قطرے کو سب دریا کہتے ہیں۔ اور فرمایا، جو مرید صدق و ارادت سے اپنے افعال پیر کی موافقت کرتا ہے اس کو فنا فی الشیخ کہتے ہیں۔ چند ارشاد برائے مرید فقراء وارثی۔ فرمایا، بڑی فقیری یہ ہے کہ مر جائے مگر کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ اور فرمایا، فقیر کو چاہیے کہ ہر حال میں خوش رہے، زندگی کے دن اسی طرح کاٹ دے۔ اور فرمایا، فقیر جہاں رہے لاطمع رہے۔ اور فرمایا،
مقام فقر بہت بڑا مقام ہے، اور فرمایا سلسلہ فقراء اہل بیت علیہم السلام سے، اور فرمایا فقیری بیوی فاطمہ سے، اور امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے یہ فیض جاری ہوا ہے، اور فرمایا اپنی ہستی کو مٹانا عین فقیری ہے، اور فرمایا خدا تم میں ہے مگر تم دیکھ نہیں سکتے، اور فرمایا ایمان خدا کی محبت کا نام ہے، اور فرمایا عشق وہی ہے جو کسب سے حاصل نہیں ہوتا ہے، اور فرمایا محبت میں شاہ و گدا کا فرق نہیں رہتا ہے، جیسے محمود و ایاز کا واقعہ، اور فرمایا یار کا تصور عاشق کی زندگی ہے، اور فرمایا رضائے یار عاشق کا ایمان ہے، اور فرمایا عشق میں انتظام نہیں ہے، اور فرمایا معشوق کی جفا کو عاشق عطا سمجھتا ہے، اور فرمایا محبت میں انسان اندھا ہو جاتا ہے، اور فرمایا عاشق وہ ہے جو معشوق پر جان قربان کرے، یا وارث یا وارث یا وارث۔